قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں مجموعی طور پر $5 ارب انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمام رقم پاکستان میں بطور سرمایہ کاری لگائی جائے گی، کوئی قرض یا امداد نہیں۔ اسے ڈسکس کریں گے۔ اس رقم سے پاکستان میں ایئرپورٹس، سی پورٹس، بجلی گھر، رینیوبل انرجی کی پروڈکٹس کو لگایا جائے گا اور اپ گریڈ کیا جائے گا، اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے اہم منصوبے ہیں جن میں انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر نے مزید 1,00,000 پاکستانیوں کو اپنے ہاں نوکری دینے کا اعلان کیا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ پاکستان کا المیہ یہ بھی رہا کہ ہم نے ہمیشہ دنیا سے یا قرض لیا یا امداد لی، انویسٹمنٹ ہمارا کبھی فوکس ہی نہیں رہا۔ حالانکہ ہمارے جو دوست عرب ممالک ہیں ان کے پاس ڈالرز کے پہاڑ ہیں، انویسٹ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاں انہیں فیکٹریوں میں، بڑے پروڈکٹس میں کبھی ایسا فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا۔ تو اس دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم $5 ارب لگانا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو قطر نے $3 ارب پاکستان میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اپنی قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ذریعے۔ اگر اس اتھارٹی کے پاس موجود رقم کا جائزہ لیں تو $450 ارب صرف قطر کی اس ایک اتھارٹی کے پاس ہے۔ کتنا؟ $450 ارب۔ پاکستان کی ٹوٹل سالانہ GDP سے زیادہ رقم اس اتھارٹی کے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے ابتدائی طور پر پاکستان کے 2 ایئرپورٹس کے اندر انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، ایک اسلام آباد ایئرپورٹ اور ایک کراچی ایئرپورٹ۔ اب اسلام آباد ایئرپورٹ ہم نے بنایا تو سالانہ 1 کروڑ مسافروں کو ہینڈل کرنے کے لیے تھا، لیکن وہاں بمشکل ہم 52 لاکھ مسافر ہی کیٹر کر پاتے ہیں پورے سال میں، یعنی یہ اپنی 50% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے۔ تو اگر قطر کی کمپنی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قطر ایئر ویز یہاں سے بہت زیادہ ٹریول کیا کرے گی، تو امید ہے کہ یہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چلے گا تو اس کی آمدن بھی ڈبل ہوگی۔ اس کے ساتھ قطر جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کو لینے کا بھی پورا پلان کر رہی ہے۔ تو جو کابل کی فلائٹس ہیں، پھر سینٹرل ایشیا میں جو قطر ایئر ویز جاتی ہے، وہاں سے تمام پیسنجرز کو اسلام آباد لا کے بطور پیسنجر ٹرانس شپمنٹ جو ہے اس کے ہب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح دبئی ہے، ایمریٹس دنیا بھر سے مسافر لے کر دبئی آتی ہے، وہاں سے مزید روٹس پر جاتی ہے، تو قطر ایئر ویز جو دنیا کی 78 ڈیسٹینیشنز پہ جاتی ہے اور ٹاپ 5 ایسی ایئر لائنز میں جو میکسیمم ڈیسٹینیشنز پہ جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا سوٹیبل ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ کو کیٹر کیا جائے۔ پھر کراچی ایئرپورٹ جو اپنی فل کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، 70 لاکھ مسافر سالانہ کا اس کا ٹارگٹ تھا، یہ 68 سے 70 لاکھ مسافر سالانہ ٹیکل کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ایکسپینشن کی ضرورت ہے، کارگو ہینڈلنگ کے لیے نئے کارگو ہینڈلنگ کے سیٹ اپ کی ضرورت ہے، جس میں انویسٹمنٹ چاہیے جو پاکستان کو ایسا نہیں ہے۔ تو ان 2 جگہوں پر تو فوری طور پر انویسٹمنٹ آ جائے گی، نئی جابس کریٹ ہوں گی۔ پھر پاکستان میں مجموعی طور پر 42 ایئرپورٹس ہیں، جن میں سے 11 ایئرپورٹس تو مکمل بند ہیں، پیسہ لگایا ہوا کسی کام کے نہیں۔ ان کو لیئر پرپز کے لیے ان سے مختلف طریقوں سے اکانومی جنریٹ کی جا سکتی ہے، ٹوریزم بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 5 ایسے ایئرپورٹس ہیں جو سیمی فنکشنل ہیں، کوئی بڑا VVIP آ جائے تو وہ کھول دی رہتا ہے ورنہ بند رہتا ہے، تو ان کو بھی دوبارہ کارآمد کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے پوٹینشیل ہمارے پاس کتنا ہے، ہم نے کہاں کہاں پیسے لگا کر ڈمپ کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر DG خان کا ایئرپورٹ لے لیجئے، تو ہوگا کیا کہ ان ایئرپورٹس کی جو کارگو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمینل کی ہینڈلنگ ہے وہ صرف آؤٹ سورس کی جائے گی، باقی اس کی ملکیت پاکستان کے پاس ہی رہے گی۔ یہ کمپنی آ کر جو قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے یہاں پر پیسے انویسٹ کرے گی، 20-25 سال تک اس کو چلائے گی، اس کے بعد اس کو پاکستان کے حوالے کر کے دوبارہ چلی جائے گی۔ استنبول کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہ بھی اسی طرح ایک فورن کمپنی کو دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطری کمپنیاں پاکستان کی 2 سی پورٹس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کا سوچ رہی ہیں۔
ایک کراچی سی پورٹ اور دوسری پورٹ قاسم. ان دونوں کو بھی اپ گریڈ کرنے کے بارے میں، مزید فیسلٹیز ایڈ کرنے کے بارے میں ابھی سوچا گیا ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ان 2 ایئرپورٹس کا تو فیصلہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ 2 بجلی گھر پاکستان میں ہیں جو LNG سے چلنے والے ہیں. ایک ہے حویلی بہادر شاہ 1230 میگا واٹ اور دوسرا ہے بلو کی، وہ بھی 1230 میگا واٹ کا ہے. ان دونوں پاور پلانٹس کو بھی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں قطر کی کمپنی. کیوں؟ قطر کے پاس LNG بہتات میں ہے. پاکستان نے یہ پاور پلانٹ تو لگا دی ہے، پاکستان کے پاس اب LNG کا سورس کوئی نہیں ہے. دنیا میں LNG بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو ان کی بھی نیگوسیشن بھی چل رہی ہے. اس کے بعد PIA کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. امریکہ کے قدیم ترین 5 اسٹار ریسٹورنٹس میں، ہوٹلز میں ایک ہوٹل تھا روزویلٹ ہوٹل. 1979 میں PIA نے اسے ایکوائر کیا اور 2020 کے اندر جب لاک ڈاؤن لگا کرونا کا تو یہ اس وقت سے بند ہے. 1025 کمروں پر مشتمل یہ ہوٹل PIA کی ملکیت ہے، جس میں 52 سویٹس ہیں اور ایک تو پریزیڈینشل سویٹ بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے. لیکن سب کچھ بند ہے، تو اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس کا 25% حصہ قطر کو دے دیا جائے. قطر اس میں مزید کچھ 400 سے 500 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے اس کو موجودہ سٹائل کے مطابق رینوویٹ کرے، اور یہ جو ایک سفید ہاتھی پاکستان پہ PIA کے اوپر ہے یہ دوبارہ کارآمد رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے 2 جو LNG کے پاور پلانٹس ہیں ان کو فی الحال نکال دیا جائے، باقی تمام کام فوری کرنے کے ہیں، کیونکہ یہ اثاثے پاکستان کے آہستہ آہستہ پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، یا ہم ان سے پورا استفادہ نہیں کر رہے. اس کے علاوہ قطر نے مزید 1 لاکھ پاکستانیوں کو اپنے ہاں جابز دینے کا اعلان کیا ہے. اچھی خبر ہے. اس سے پہلے قطر میں 2 لاکھ پاکستانی آن جاب ہیں، یعنی پاکستانیوں کی تعداد میں 50% مزید انکریز ہوگا. جب یہ پاکستانی جائیں گے قطر تو وہاں سے ریمیٹنسز بھیجیں گے، وہ پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا. یہ تو ہوگی قطر کی سٹوری. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں UAE اور سعودی عرب کی. تو ان دونوں ممالک نے 1 ارب ڈالر انویسٹ کرنے کا تو کہا ہے، لیکن ایز سچ کوئی اس کا طریقہ کار نہیں بتایا کہ وہ کہاں انویسٹ ہوں گے، کن موڈیلٹیز کے ذریعے انویسٹ ہوں گے. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ایک آئل کی فیسلٹی دی جائے گی، آئل امپورٹ کے لیے 1 ارب ڈالر کی مزید لائف لائن دی جائے گی دونوں ملکوں کی جانب سے، تاکہ ہمارا جو آئل بل گزشتہ سال 24-25 ارب ڈالرز رہا اور جسے فائنانس کرنے کے میں پرابلم ہے، وہ کچھ کم کی جا سکے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان پیسوں کو ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگانا ہے، یہ اپنے ملک میں انڈسٹری لگا کر اور کچھ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے. جب شہباز شریف اقتدار میں آئے تو سعودیہ گئے ان سے کچھ مانگنے، تو اس وقت پرنس محمد نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہر چند سالوں بعد ہم سے امداد مانگنے، سپورٹ مانگنے آتے ہیں، ہمیں کوئی 35-40 ارب ڈالر کا ایسے پلان دیجئے کہ ہم آپ کے ملک میں فیکٹریاں لگائیں، انڈسٹریز لگائیں، انڈسٹریل پارکس لگائیں، ان سے آپ بھی پیسے کمائیں، ہم بھی کمائیں. لیکن دیکھیے پچھلے 5 ماہ میں ایسا کوئی پلان میں تو نہیں دیکھ سکا. عمران خان کے دور میں جب پاکستان آئے تھے پرنس محمد، تو انہوں نے 20 ارب ڈالرز انویسٹ کرنے کا کہا تھا، اس میں سے 1 ارب ڈالر بھی نہیں لگا. کیوں؟ ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ان کو ایسا روٹ نہیں دے سکا، ایسی پلان نہیں دے سکا کہ یہاں پر انہوں نے انویسٹ کرنا ہے، آئیے کل سے یہاں انویسٹ کیجیے. تو ہمارا بہت بڑا فلا ہے، ہم انویسٹمنٹ کو اعلان کے بعد اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ نہیں کر پاتے. اور جب تک ہم ملک میں انویسٹمنٹ کو فروغ نہیں دیں گے، فیکٹریاں، انڈسٹریز، پروڈکٹس، ڈیمز نہیں لگائیں گے، وہ چیزیں جو کل کو ہمیں کما کر دیں، ہم کبھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتے. اور ہمارے یہ جو عرب دوست ہیں، صرف یہ 3 ممالک کی بات کروں تو ان کے پاس 1700 ارب ڈالرز یعنی 1.7 ٹریلین ڈالرز صرف انویسٹمنٹ پرپز کے لیے مختلف فنڈز کی مد میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں انویسٹ کر رکھے ہیں. اگر ہم ان کو بہتر اپرچونٹی دیں تو 1700
ارب ڈالرز میں سے اگر یہ 1% بھی لگائیں تو 17 ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹمنٹ کا آ سکتا ہے، امداد کا نہیں، قرض کا نہیں، جو یہاں جابس کریٹ کرے گا، ایکسپورٹس بڑھائے گا، امپورٹس کم کرے گا اور پاکستان کی مشکلات حل کرے گا۔ دیکھنا بھی یہ ہے کہ کون سا حکمران ایسا آتا ہے جو اس نسخہ کیمیا کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور پاکستان کو خود کفیل ملک بناتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔